اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 40۔ اے میرے رب مجھے نماز کا پابند رکھ اور میری اولاد میں سے بھی۔ اے میرے رب میری دعا قبول فرما۔ سورہ فرقان آیت نمبر 74۔ جو نیک لوگ اور اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہمیں ہماری بیویوں، ہمارے شوہروں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ نیک لوگوں کی ہمیشہ یہ خواہش رہتی ہے کہ ان کی اولاد بھی نیک نکلے، ہے نا۔ اور ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہوتی ہے، یا انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہوتی ہے کہ اس کا شوہر، اس کی بیوی، اس کی اولاد بھی نیک ہو۔ اس سے بڑی آنکھوں کی ٹھنڈک اور کوئی نہیں ہوتی۔ اور اگر وہ اللہ کی نافرمان ہے اور گناہ گار ہے تو وہ کس کام کی ہے نا، نہ تو وہ ہمارے دنیا میں کام آنے گی اور نہ ہی آخرت میں۔ وہ خود اپنے کام نہیں آ پائے گی تو وہ کیا کسی دوسرے کے کام آئیں گے ایسے لوگ۔ نیک انسان وہ ہوتے ہیں جو خود نیکیاں کرے اور اپنی اولادوں اور دوسرے لوگوں کو بھی نیکی کی طرف بلائے۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی یہ خاص دعا ہے، کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جنت میں سارے کے سارے جو ہے ان کے ساتھ ہوں، ہے نا۔ جو ان کے ماں باپ ہیں، جو ان کی اولادیں ہیں، جو ان کے رشتہ دار ہیں، جو ان کی بیویاں ہیں، جو ان کے شوہر ہیں، وہ سب جنت میں ایک ساتھ ہوں۔ کیونکہ موت کیا ہے، ایک جدائی کا ذریعہ ہے نا۔ موت جدائی پیدا کرتی ہے اور نیک اعمال ہے نا ہمیں جو ہے آپس میں جنت میں ایک دوسرے سے ملاتے ہیں۔ اس لیے نیک لوگ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں، کیونکہ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں ڈالتا ہے۔ تو جو لوگ نیک ہوتے ہیں وہ خود تو جنت میں جانے کی خواہش کرتے ہیں، ساتھ ہی دوسرے لوگوں کو بھی جنت میں لے جانے کے لیے تڑپتے رہتے ہیں، یعنی ان کو دین کی طرف، انہیں ایمان کی طرف بلاتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے آخرت میں ماں باپ سے بھی ان کی اولاد کی پرورش کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہے نا۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ صرف دنیاوی زندگی میں انہیں قابل بنانے کے لیے ہم لوگ جو ہے اول جلول کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ جو بچے کہتے ہیں ان کی باتوں میں ہاں میں ملانے لگتے ہیں نا۔ آج کل والدین کیا کر رہے ہیں، ان کو آزادی کے نام پر پوری طرح سے چھوٹ دیے ہوئے ہیں، ہے نا۔ کہتے ہیں کہ ماں کے پیروں تلے جنت ہوتی ہے، کیا سبھی ماؤں کے پیروں تلے جنت ہوتی ہے؟ بہت سوچنے والی بات ہے۔ جو ماں خود جنت میں نہیں جا پا رہی وہ اپنی اولاد کو کیا جنت میں لے جائے گی، ہے نا۔ مطلب خود وہ اس طرح کے کام کرنے کے لیے ان کو ایک طرح سے کہہ دیجئے کہ روک نہیں رہی۔ جیسے آج کل آپ دیکھ لیجئے لڑکیوں کو بے حیائی کے کپڑے پہنتے ہوئے، بے انتہا بے حیائی کے کپڑے پہنیں گی، ان کے والدین انہیں نہیں روکتے ٹوکتے، ان کے اپنے والدین کے سامنے ہی پہن کے نکل جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد الٹی سیدھی پارٹیوں میں جانا، الٹی سیدھے جو ہے ڈانس کرنا، ماں باپ کے سامنے، بھائی کے سامنے جو ہے بیٹیاں ناچ رہی ہیں، ڈانس کر رہی ہیں، ریلیں بن رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب کیا ہے، ہم لوگ نہیں روک رہے، ماں باپ ان کو نہیں روک رہے، تو یہ کیا کر رہے ہیں، ان کو جہنم کی طرف لے جا رہے اور خود بھی جہنم کے جو ہے حقدار بن رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کہیں نہ کہیں دنیاوی کامیابی کے نام پر ہم کیا کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اور ایسے لوگ نہ تو دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں اور نہ ہی آخرت میں، ہے نا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مرنے کے بعد صرف انسان کی 3 چیز ساتھ جائیں گی، ایک تو اس کے نیک اعمال، دوسرا وہ علم جو دوسروں کو فائدے کے لیے پہنچایا جائے، اور تیسرا ان کی نیک اولاد، ہے نا، جو ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرے۔ اب نیک اولاد کیسے بنیں گی؟ جب وہ نیک عمل کریں گی تو آپ کو تو اپنے آپ ہی نیک آپ کے اعمال لکھ لیے جائیں گے اوپر کہ آپ نے بہت اچھی پرورش کری اپنے بچوں کی۔ اور جب وہ یہیں دنیا میں رہ کر ہی برے کام کریں گی، بے حیائی کے کپڑے پہنیں گی، ناچ گانوں میں شامل ہوں گی، تو آپ یقین جانیے کہ ان کا اجر بھی ماں باپ کو ہی ملنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم بچوں کی ایسی اول جلول حرکتوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، چھوٹے سے ہی بچوں کو روکتے ٹوکتے نہیں ہیں، چھوٹے سے ہی ان کو بے حیائی کے کپڑے پہنانے لگتے ہیں کہ بچے ابھی تو چھوٹے ہیں، ابھی نہیں پہنیں گے تو کب پہنیں گے۔ لیکن جب ہم انہیں چھوٹے سے ہی اس طرح کے کپڑے پہنانے لگتے ہیں، اسی طرح کی حرکتوں سے، ڈانس سے، ناچ گانوں سے نہیں روکتے ہیں، تو وہی دھیرے دھیرے کر کے وہ عادتیں کیا ہے اس بچے کو بڑے تک پہنچا لے جاتی ہیں۔ تو آپ خود سوچ لیجئے کہ آپ اپنے بچے کو کہاں لے جا کے جا رہے ہیں، جہنم میں یا جنت میں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے سبب آپ بھی جنت میں نہیں جائیں گے، آپ بھی جہنم میں ہی جائیں گے، ہے نا۔ تو وہ بات پھر سوچئے کہ ماں کے پیروں تلے جنت ہوتی ہے، تو پہلے ماں بھی اس قابل بنے کہ اپنے بچوں کو جنت میں لے کے جائے، یعنی ان کو برائیوں سے روکے، ان کو بے حیائیوں سے روکے، ان کو جو ہے اللہ کی محبت بھی دکھائے اور اللہ کے قہر سے بھی ڈرائے۔ جب دوسرے لوگ بھی بچوں کو اگر یہ دین کی دعوت دیتے ہیں نا، تو بچے کیا کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے، میرے ماں باپ نے تو منع نہیں کیا ہے، آپ کون ہوتے ہیں منع کرنے والے؟ دوسروں کے لیے اس طرح سے کمنٹس کرتے ہیں۔ تو سوچئے کہ ماں باپ ان کو کہاں لے جا رہے ہیں، جب آپ خود ہی نہیں چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو اچھے راستے پر لے جائے، نیک راستے پر چلائے، جنت میں داخل کرے، تو اولاد کیا کر لے گی، ہے نا۔ اولاد کی دعائیں پھر کس کام کی؟ وہ دعائیں کرے گی بھی تو نہیں لگے گی، کیونکہ اس کے اعمال ہی ٹھیک نہیں ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے ایسی ساری عبادتوں کو جو ہے بیکار کر دیا ہے کہ جو اپنے بچوں میں ٹھیک پرورش نہ ڈال پائے، ہے نا. ہم لوگوں نے بس اس کو ہی عبادت مان لیا ہے، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، ہے نا، اور جو ہے حج کرنا. لیکن اگر ہم اپنے بچوں کی ہی اچھی تربیت نہیں کر پائے، انہیں ہی ایک اچھی تعلیم نہیں دے پائے، تو کیا ہمارے حج، روزے، نماز سب قبول ہوں گے؟ چاہے وہ لڑکے ہوں چاہے لڑکی ہیں. ان لوگوں کو ہی اگر ہم اپنے دین کی طرف نہیں لا پائے، اپنے اللہ کی جو ہے اطاعت کرنا نہیں سکھائی، تو کیا ہم جہنم میں نہ جائیں گے، ہے نا. تو اگر ہمیں جنت میں جانا ہے تو پہلے ہمیں اپنے اعمال سدھارنا ہوں گے، پھر ہمیں اپنی اولادوں کو بھی سدھارنا ہوگا. یہ اولاد جو ہے ہمیں آخرت میں ہمیں ہی پکڑے گی کہ آپ نے ہمیں برے کام کرنے سے کیوں نہیں روکا تھا، ہے نا. آپ روکتے تو شاید ہم رک جاتے. آپ ہی نے دنیا کی طرف بھاگنے کی تعلیم دی تھی، ہے نا. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بچوں کی ترقی کے لیے، بچوں کو آگے بڑھنے کے لیے انہیں کچھ بھی غلط سلط کرنے سے نہیں روکتے. سوچتے کہ کسی طرح سے ہمارا بچہ آگے بڑھ جائے، چاہے وہ کسی بھی طرح سے بڑھے لیکن بڑھ جائے. لیکن کیا ہم صحیح کر رہے ہیں نا. زندگی کے بعد موت ایک دن سب کو آنا ہے، ہمیں بھی جانا ہے، اور تمام دنیا والے اس دنیا سے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے. تو کیا ہم جو ہے کوشش نہ کریں کہ ہم لوگوں کو اللہ پاک جب بلائے تو جنت میں جگہ دے، ہمارے سارے اہل و عیال کے ساتھ، سارے جو ہے میرے والدین، ہمارے والدین، ہمارے بیوی بچے، ہماری اولاد ہیں، اور تمام رشتہ دار جنہیں ہم عزیز، جنہیں ہم پسند کرتے ہیں، وہ سارے ہمارے ساتھ اس جہاں